السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، کچھ جملے اور بعض جملے، کچھ سینٹنس ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے میں بڑے دل فریب اور دلکش معلوم ہوتے ہیں۔ جب آدمی وہ جملے، وہ سینٹنس سنتا ہے تو آدمی اس کے دام تسخیر سے، اس کے جادو سے نہیں بچ سکتا، اور اس جملے کو ایکسیپٹ کر کے آدمی اس جملے کی تشہیر کرتا ہے۔ اس کی آسان مثال میں آپ کو دوں کہ اگر واٹس ایپ وغیرہ پر کوئی اچھی بات آپ کے سامنے آ جائے تو اس بات پر غور کیے بغیر ہم فوراً اس کو اپنے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں، فوراً دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیتے ہیں، فیس بک، انسٹا پر ہم اس کی سٹوری لگا دیتے ہیں۔ ہم یہ غور نہیں کرتے کہ اس جملے کا کہنے والا کون ہے، اس جملے کے پیچھے کیا نظریہ کار فرما ہے، آدمی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا۔ ایک ایسے ہی جملے کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ وہ جملہ اور وہ سینٹنس ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ جی ہاں، آپ نے یہ جملہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے بارہا بڑے بڑے لوگوں کے زبان سے سنا ہوگا، جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کو لوگ دیندار قسم کے لوگ بھی اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس جملے کے پیچھے کون سا نظریہ کار فرما ہے؟ اس جملے کے کہنے والا کون ہے؟ اس کے کیا عقائد ہیں؟ اور عام آدمی جب اس جملے کو اپنی زبان سے بولتا ہے تو اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا سوچ کر بولتا ہے؟ اور کچھ خاص قسم کے لوگ اس جملے کو جب بولتے ہیں تو ان کی مراد اور ان کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیز شرعی اعتبار سے اس جملے کے کہنے کا کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ آج ہم ان تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، یہ جو جملہ ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، دراصل یہ ریلیجین آف ہیومینٹی کی ایجاد ہے، یہ اس مذہب والوں کا جملہ ہے۔ جی ہاں، شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، جین مت ہے، اور بھی بہت سارے مذاہب ہیں، انہی مذاہب میں ایک مذہب دنیا میں مشہور ہوا ہے جو تقریباً 1798 سے لے کر تو 1857 کے درمیان اس کو ایجاد کیا گیا ہے۔ اس مذہب کا نام ہے، اس ریلیجین کا نام ہے ریلیجین آف ہیومینٹی، یعنی انسانیت مذہب، مذہب انسانیت، مانوتا کا دھرم۔ جی ہاں، اس مذہب کی بنیاد اگسٹ کومٹے نامی ایک آدمی نے رکھی تھی۔ اگسٹ کومٹے اس آدمی کا نام تھا، اس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ اس کا کہنا ایسا تھا کہ بھئی آدمی یہ جو مذاہب دنیا کے اندر چل رہے ہیں، جتنے بھی مذہب ہیں، ان مذاہب سے باہر آ کر، ان مذاہب کے قیدوں سے آزاد ہو کر کوئی ایسا مذہب ہونا چاہیے کہ جس کے اندر آدمی صرف انسانیت ہی کی پوجا کرے، صرف انسانیت ہی کی خدمت کو وہ مذہب اور دھرم سمجھے۔ تو اس نے ریلیجین آف ہیومینٹی، اس مذہب سے دنیا والوں کو متعارف کرایا، خود ساختہ عقائد بنائے، اپنے ذہن سے اس نے اس کے کچھ عقائد بنائے، کچھ اصول اور کچھ قواعد اس نے بنائے، اور دنیا والوں سے اس نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو مختلف مذاہب ہیں، ان مذاہب سے باہر آؤ، اور انسانیت ہی سب سے بڑا دھرم ہے، انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ اس بات کو قبول کر لو کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے لیے جینا چاہیے، ایک آدمی کو دوسرے آدمی کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ یہ جو خدا کا تصور ہے، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، انسانیت ہی سب سے بڑا خدا ہے۔ اس بات پر غور کیجئے، اس کا کہنا ہے کہ انسانیت ہی سب سے بڑا خدا ہے، انسانیت کے علاوہ دنیا میں کوئی خدا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا اس نے اللہ رب العزت کا بھی انکار کر دیا، اور دیگر مذاہب کے جو معبود ہیں ان معبودوں کا بھی انکار کر دیا، اور ایک نیا معبود اس نے ایجاد کیا، اور وہ معبود ہے انسانیت کا معبود۔ جی ہاں، تمام مذاہب کا انکار کیا، اور لوگوں کو مذاہب سے آزاد کرانے کے چکر میں خود اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا، اور دنیا کے مذاہب کی فہرست میں ایک اور مذہب اس نے بڑھا دیا، ریلیجین آف ہیومینٹی، مذہب انسانیت، مانوتا کا دھرم۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اب آپ اس جملے کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ جملہ اگسٹ کومٹے نے جو مذہب ایجاد کیا ہے، مذہب انسانیت، اسی مذہب انسانیت کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت ہے۔ جی ہاں، ہمیں یہ جملہ بظاہر سننے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما ہے، یہ بڑا ہی خطرناک نظریہ ہے۔
اس لیے ایک اہل ایمان کو، ایک اہل اسلام کو اس طرح کا جملہ اپنی زبان سے ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ اب کیوں نہیں بولنا چاہیے؟ آج دوسرے کمیونٹی کے لوگ جو میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے مجھے برا بھلا بھی کہیں گے کہ بھائی یہ جملہ تو اچھا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھے کہ اس جملے کی وجہ سے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سارے مذاہب پر رد لازم آتا ہے، ان سارے مذاہب کی تردید اور ان سارے مذاہب میں جو معبود ہے، جو ان کے خدا ہے، ان تمام خداؤں کا انکار اس ایک جملے اور اس ایک سینٹنس سے لازم آتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، اس لیے کہ مذہب انسانیت اور مانوتا کا دھرم ماننے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانیت ہی معبود ہے، انسانیت کے علاوہ دنیا میں اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے، باقی جو کچھ کہا جاتا ہے سب کچھ جھوٹ ہے۔ ایک آدمی کو دوسرے آدمی کے لیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے جینا چاہیے، دوسرے انسان کی خدمت کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اگر ان کی باتوں کو، ان کی جو بنیادی باتیں ہیں، بنیادی عقائد ہے، اگر ان عقائد کو لے لیا جائے کہ ان کا کہنا ایسا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے، ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے جینا چاہیے، تو میرے عزیزوں اور دوستو اگر آپ غور کریں گے تو انسانیت کی خدمت کے تعلق سے جتنی تعلیم مذہب اسلام میں آئی ہے دنیا کا کوئی اور مذہب اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات میں تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ اگر ماں باپ کی خدمت کرنا ہی انسانیت ہے تو بتائیے اسلام کے علاوہ کون سا ایسا مذہب ہے جس میں ماں باپ کو اف کرنے کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے، ماں باپ کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، لفظ اف تک نہ کہو، اور ان کو نہ جھڑکو اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اگر ماں باپ کی خدمت کرنا ہی انسانیت ہے تو ذرا مجھے یہ بتاؤ اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت قرار دی ہے؟ اگر باپ کی خدمت کرنا ہی انسانیت ہے تو ذرا یہ بتاؤ کہ اسلام اور شریعت کے علاوہ اور کون سا مذہب اور کون سی شریعت ہے جس نے باپ کو باب جنت قرار دیا ہے؟ اگر آدمی اور انسانیت کی خدمت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو آپ انسانیت کہتے ہیں تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے علاوہ اور کون سا مذہب ہے جس میں کسی ایک جان کو بغیر شرعی عذر کے قتل کرنے کو تمام انسانیت کو قتل کرنا قرار دیا گیا ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کوئی کسی ایک نفس کو، ایک جان کو بغیر عذر کے قتل کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر عورتوں کے آزادی کی بات ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہے تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے علاوہ اور کون سا مذہب ہے جس میں بیٹی کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنے کو جنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ صرف کہنے کی باتیں ہے کہ انسانیت بڑا مذہب ہے، اس کے پیچھے دراصل ایک نظریہ کار فرما ہے اور تمام مذاہب کو جھٹلا کر اپنے مذہب کی ترویج، اشاعت اور تبلیغ کرنا ہے۔ عجیب ماحول ہے دنیا کے اندر اور عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا یہ تو سوچئے کہ یہ جو اگستے کومٹے ہیں جس نے ریلیجن آف ہیومینٹی کی بنیاد رکھی ہے، مذہب انسانیت کی اس نے بنیاد رکھی ہے تاکہ لوگوں کو مذہب سے نکالے، لیکن اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ کر لوگوں کو اور بھی زیادہ کنفیوز کر دیا۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، اس لیے کہ اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگوں کو مذہب سے نکالیں اور خود اس نے ایک نیا مذہب ایجاد کر کے لوگوں کو اس مذہب میں قید کر دیا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، یہ صرف ڈھکوسلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہیں آپ یاد رکھیے کہ یہ جملہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، یہ شرعی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، اس کا عقیدہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا تو اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو دنیا میں بیشتر مذاہب ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں کئی کئی مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کے عقائد کو فالو کرنے والے ہیں، تو ہم کسی اور کے مذہب کو برا بھلا نہیں کہتے، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، لیکن ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتے۔
ہم اپنے ریلیجین کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے بنیادی عقائد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ جملہ کہنا کسی بھی طرح سے شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ عام لوگوں کو آج تک پتہ نہیں تھا، لیکن جب میرا یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے بعد یہ جملہ آپ اپنی زبان سے نہ کہیں، اس لیے کہ یہ جملہ کہنے والا دراصل اگسٹے کومٹے اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا ایک خاص نظریہ اور ایک خاص عقیدہ کار فرما ہے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ اس جملے کو ماننے پر، اس جملے کو کہنے پر خدا کا انکار لازم آتا ہے، اس لیے اس طرح کے جملے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ جو مذہب ہے ریلیجن آف ہیومینٹی، اس مذہب کی فرانس، برازیل وغیرہ کے اندر عبادت گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اس کی باقاعدہ عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، اور یورپ کنٹریز میں اس کے ماننے والے کئی لوگ پائے جاتے ہیں کہ باقاعدہ اسے مذہب کے طور پر یہ لوگ مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، انسانیت ہی بڑا مذہب ہے، تو ذرا ہمیں یہ بتاؤ کہ انسانیت کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کے تعلق سے آپ کے پاس کون سے قوانین اور کون سے قواعد موجود ہیں؟ کیا آپ کے پاس آئلی یعنی خاندانی نظام کے قوانین موجود ہیں؟ کیا آپ کے پاس معاشی نظام کے قوانین موجود ہیں؟ کیا آپ کے پاس تمدنی نظام کے قوانین موجود ہیں؟ کیا آپ کے پاس دفاعی قوانین موجود ہیں؟ تو آپ کے پاس تو کچھ موجود نہیں ہے، پھر ہم کیسے آپ کو مان لیں؟ جبکہ ہمارا جو دھرم، ہمارا جو مذہب اسلام ہے، یہاں پر ہمیں آئلی قوانین بھی ملتے ہیں، اسی طرح معاشی قوانین بھی ملتے ہیں، معاشرتی قوانین بھی ملتے ہیں، دفاعی قوانین بھی ملتے ہیں، سماجی قوانین بھی ملتے ہیں، اور یہ قوانین بھی ایسے ہیں کہ دنیا کے جو عقل مند لوگ ہیں، جو واقعتاً عقل مند ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، وہ بھی اسلام کے قوانین اور قواعد کی عمدگی کو ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس کوئی قانون، کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ کے دین اور آپ کے مذہب کو فالو کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، میرے عزیزوں اور دوستو، آخر میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اس دور میں بڑے ہی آہستگی اور بڑے ہی کم آواز کے ساتھ الحاد اور یہ جو لبرلزم ہے، اسی طرح ہیومنزم ہے، اور بھی بہت سارے ازم ہیں، یہ جو ازم ہیں، چوٹی کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے، کسی نے سنی ہے؟ اس سے بھی کم آواز میں یہ عام لوگوں کے درمیان ان اپنے عقائد کو پھیلا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی عالم دین سے کنیکٹ رہیں، ان سے اپنے عقائد کی درستگی کرائیں۔ مساجد کے ماحول سے یہ لوگ کیا ہونا چاہیے؟ کنیکٹ رہنا چاہیے۔ مساجد کی آبادی کی جو محنتیں ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے، تاکہ اس طرح کے غلط عقائد سے ان کے اور ان کے گھر والوں کی حفاظت ہو سکے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں، سنیں، اس کو سمجھیں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔